نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 تا 85 کا انشاءاللہ ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ وَلَا مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَحَاقَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ کیوں نہیں جس نے گناہ کمایا اور اسے اس کے گناہ نے گھیر لیا سو وہی دوزخ کے رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے وہی جنت کے رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بنی اسرائیل نے بہت سے جھوٹے عقیدے گڑھ لیے تھے اور یہ عقیدے نسلاً بعد نسل چلے آ رہے تھے۔ مثلا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے اور لاڈلے ہیں، انہیں ان کے گناہوں کی سزا نہیں ملے گی، اور اگر ملی بھی تو صرف چند روز کے لیے۔ نیز یہ کہ ان کے بزرگ انہیں بخشوا لیں گے۔ ان عقیدوں کی آڑ میں یہ لوگ ہر ناجائز اور حرام عمل و کردار سے ہرگز نہ چوکتے تھے اور اس خام خیالی میں مبتلا تھے کہ ان کے لیے اب سے دین کی پیروی کرنا یا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس غلط گمان کی تردید کی ہے اور بتلایا ہے کہ نجات کا در مدار صرف دو باتوں پر ہے۔ پہلی یہ کہ آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اور دوسری یہ کہ وہ نیک عمل کرتا ہو، یعنی اللہ کے احکام کو سچے دل سے ماننے اور ان کی تکمیل کرنے پر جزا و سزا کا دار و مدار ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے قرار لیا کہ عبادت نہ کرنا مگر اللہ کی، اور ماں باپ سے نیک سلوک کرنا، اور کنبہ والوں سے اور یتیموں اور محتاجوں سے اور سب لوگوں سے نیک بات کہنا اور نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، پھر چند ایک کے سوا تم سب پھر گئے اور تم ہی پھر جانے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کی پوجا نہ کریں گے، اپنے والدین، عزیز و اقارب، یتیموں، بے کسوں، محتاجوں اور لاوارثوں کے ساتھ نیک سلوک کریں گے اور ان سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے، تمام لوگوں سے نیک باتیں کہیں گے، نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیتے رہیں گے۔ لیکن یہ لوگ اللہ سے یہ عہد کر کے اس سے پھر گئے اور اسے پورا نہ کر سکے۔ بہت کم لوگ تھے جنہوں نے اپنے اس عہد کا پاس کیا اور اس پر قائم رہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم ہو ہی پھر جانے والے، یعنی یہ تمہاری عادت بن چکی ہے کہ تم اللہ سے عہد و پیمان کرتے ہو مگر اس پر قائم نہیں رہتے۔ ہمیں ان باتوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، یعنی یہ کہ سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کریں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آخری نبی مانیں گے اور اس کے کہنے پر چلیں گے، ہمیں اپنی اس ایمانی عہد کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہاؤ گے اور اپنوں کو اپنے وطن سے نہ نکالو گے، پھر تم نے اقرار کر لیا اور تم جانتے ہو۔ اس سورہ کے 5ویں رکوع سے مسلسل یہود کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہودی اپنی اصل دین سے بھٹک چکے تھے، اللہ کی دی ہوئی کتاب تورات میں تحریف اور تبدیلی کرتے تھے، اللہ کے احکام سن کر اس کی تکمیل کا وعدہ کر کے اس سے پھر جاتے تھے، اور وہ جھوٹے اور من گڑت عقیدوں میں مبتلا تھے۔ انہیں یہ گمان تھا کہ وہ خواہ کتنے ہی گناہ کریں اور انہیں ہرگز سزا نہ ہوگی، بلکہ ان کے بزرگ انہیں دوزخ کی آگ سے بچا لیں گے۔ یہود کے ان غلط عقائد کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے ظاہر کر دیا کہ نجات کا اصل قانون کیا ہے۔
صرف وہی لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں جنت کے مستحق ہوں گے، ان کے علاوہ جو شخص معصیت میں گر گئے وہ ہر حالت میں دوزخ میں داخل ہوں گے۔ نجات کا قانون بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے صالح اور نیک بندے بننے کا طریقہ بتایا اور ان کے مساق کی طرف انہیں توجہ دلائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے دو اور باتوں کا وعدہ بھی لیا تھا، یعنی یہ کہ ایک تو وہ آپس میں خون ریزی نہ کریں گے، دوسرے یہ کہ اپنی قوم کو نہ حق جلا وطن نہ کریں گے، کیونکہ قوم کا اجتماعی رعب ختم ہو جائے گا۔ مخالفوں کو موقع ملے گا کہ وہ حملہ کارکن پر تسلط جما لیں اور حاکم بن بیٹھے۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان، پھر تم وہ لوگ ہو کہ آپس میں تم خون کرتے ہو اور آپ نے ایک فرقہ کو ان کے وطن سے نکال دیتے ہو اور ان پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو جتاتا ہے کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ نہ تو تم آپس میں خون ریزی کرو گے اور نہ ایک دوسرے کو جلا وطن کرو گے، لیکن تم اس وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہو، ایک دوسرے کا خون بہاتے ہو اور اپنے بھائیوں میں سے ایک دوسرے کو گھر سے بھی نکال دیتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی اسرائیل کے جو دو قبیلے بنو نذیر اور بنو قریظہ مدینہ اور اس کے آس پاس آباد تھے، ان کی عادت تھی کہ ہمیشہ باہم خانہ جنگوں میں مصروف رہتے۔ مشرکین مدینے کے بھی دو قبیلے اوس اور خزرج وہاں آباد تھے۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ مشرکوں کے ایک جتھے کے ساتھ ہو جاتا تھا اور دوسرا مشرکوں کے دوسرے جتھے کے ساتھ، اور جب جنگ شروع ہوتی تو وہ سب کچھ ہوتا جو جنگ میں ہوا کرتا ہے، یعنی قتل اور جلا وطنی۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے 12 فرقوں میں سخت اختلاف پیدا ہوا، ان کی باہم بہت خون ریزیاں ہوئیں، جس کے نتیجے میں ان کی حکومت برباد ہوگی، وہ دوسروں کے غلام ہو کر انتہائی ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ وَإِن يَأْتُكُمُ السَّارَةُ فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو ان کا بدلہ دے کر چھوڑاتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام ہے۔ کیا کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے؟ اس کے سوا کوئی سزا نہیں اس کے لیے جو تم میں سے یہ کرتا ہے، مگر دنیا کی زندگی میں رسوائی، اور قیامت کے دن سخت عذاب میں پہنچائے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ اس آیت میں یہودیوں کی بدعملیوں اور بدعہدیوں کو اور زیادہ کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ وہ پہلے تو اپنے بھائی بندوں سے جنگ کر کے انہیں جلا وطن کر دیتے، پھر جب غیر اقوام ان جلا وطن لوگوں کو اپنا قیدی بنا لیتے تو یہودی اپنا خلوص دکھانے کے لیے جٹ فدیہ دے کر اپنے ان قیدیوں کو چھڑا لیتے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان پر ان لوگوں کو جلا وطن کرنا ہی ناجائز تھا۔ گویا وہ تورات کے اس حکم کی تو اطاعت کرتے ہیں کہ قیدیوں کو چھڑا لیا جائے، لیکن تورات کے اس حکم کی پیروی نہیں کرتے کہ اپنے بھائیوں کو جلا وطن نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرماتا ہے کہ ایسا کام کرنے والے لوگوں کی دنیا میں تو یہ سزا ہوگی کہ وہ ذلت و رسوا ہوں گے، اور آخرت میں وہ بے بس اور بے یار و مددگار ہو کر سخت عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور جو ہم نے پڑھا سنا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔